سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جمشید رتن ٹاٹا بھارت کے سب سے بڑے کاروباری گروپ کے بالغ تھے۔ ٹاٹا گروپ 1932 میں سول ایوییشن میں بھی آ گیا۔ برطانوی حکومت نے اس زمانے میں سول ایوییشن کی پالیسی بنائی تھی، جس کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو ایئر لائنز کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جمشید ٹاٹا نے اس سہولت کا فائدہ اٹھایا اور 1932 میں ٹاٹا ایئر لائنز کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ہندوستان کی پہلی پرائیویٹ ایئر لائن تھی۔ یہ 1953 تک چلتی رہی، جس کے بعد بھارتی حکومت نے اسے قومیہ کر اس کا نام ایئر انڈیا رکھ دیا۔ پاکستان کے قیام تک ہندوستان میں مسلمان سول ایوییشن کی انڈسٹری میں نہیں آئے تھے۔ اس زمانے میں کولکتہ میں اصفہانی گروپ تھا۔ یہ لوگ ایران کے شہر اصفہان سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے، تجارت شروع کی اور آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے چلے گئے۔ بھارت کے ہندو چمڑے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے تھے، لہٰذا لیدر کی صنعت میں گنجائش تھی۔ مسلمانوں نے اس گنجائش کا فائدہ اٹھایا، لہٰذا اس زمانے میں سیگل ہوں یا اصفہانی ہوں یا پھر آدمجی، یہ سب فیملی کسی نہ کسی حد تک چمڑے کی صنعت سے وابستہ تھی۔ کولکتہ اور ممبئی اس زمانے میں بزنس کے مراکز تھے۔ اصفہانی فیملی کا بزنس بھی کولکتہ اور ممبئی میں تھا۔ اصفہانی فیملی کے ایک فرد مرزا احمد اصفہانی کو سول ایوییشن میں دلچسپی تھی۔ اس نے دو مسلمان بزنس مینوں کے ساتھ مل کر 1946 میں کولکتہ میں اورینٹ ایئر لائنز کے نام سے ایئر لائن کی بنیاد رکھ دی۔ ہندوستانی پریس نے اسے پہلی مسلمان ایئر لائن کا ٹائٹل دے دیا۔ اورینٹ کے پاس شروع میں صرف دو روٹس تھے، کولکتہ سے کراچی اور کولکتہ سے رنگون، برما۔ پاکستان کے قیام کے بعد اصفہانی فیملی کراچی اور چٹاگنگ شفٹ ہو گئی۔ یوں اورینٹ ایئر لائنز ملک کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ اس کی فلائٹس کراچی سے لاہور، کراچی سے دلی، کراچی سے کولکتہ اور کراچی سے ڈھاکہ جاتی تھی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، کراچی سے ہفتے میں ایک دن مظفر آباد بھی فلائٹ آتی تھی۔ اصفہانی فیملی ایئر لائن کو بڑے جذبے سے چلا رہی تھی۔ مرزا احمد اس کے چیئرمین تھے۔ ان کے ایک بھائی مرزا محمد اصفہانی امریکہ میں پاکستان کے پہلے سفیر اور دوسرے بھائی ضیاء اصفہانی سوئٹزرلینڈ میں اٹلی میں پاکستان کے پہلے سفیر تھے۔ مرزا محمد اصفہانی حسین حقانی کے سسر تھے۔ ان کی صاحبزادی فرح ناز اصفہانی حسین حقانی کی بیگم پیپلز پارٹی کے دور میں رکن قومی اسمبلی رہیں۔ مرزا محمد اصفہانی خاندانی جھگڑوں سے دل برداشتہ ہو کر سندھ کلب میں شفٹ ہو گئے اور نومبر 2013 میں ان کا وہیں انتقال اور جنازہ ہوا۔ بہرحال اصل کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ بھارتی حکومت نے 1953 میں ٹاٹا ایئر لائنز کو قومیہ کار ایئر لائن میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھے۔ یہ اصفہانی فیملی کو پرانا جانتے تھے۔ دونوں آل انڈیا مسلم لیگ میں رہے تھے اور بنگال میں اکٹھے سیاست اور بزنس کرتے رہے تھے۔ یہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 1955 میں اورینٹ ایئر لائنز کو قومیہ لیا اور اسے پاکستان ایئر لائنز PIA کا نام دے دیا۔ یوں یہ نیشنل فلیگ کیریئر بن گئی، تاہم اس کے پہلے چیئرمین مرزا احمد اصفہانی ہی رہے۔ یہ سودے پر 1962 تک کام کرتے رہے۔ اورینٹ PIA میں تبدیل ہو گئی۔ یہ حکومت کے پاس بھی چلی گئی، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کا نامور ادارہ رہی۔ یہ چین کا بیرونی دنیا سے پہلا اور واحد رابطہ تھی۔ PIA بیجنگ کی سرزمین کو چھونے والی واحد ایئر لائن تھی۔ یہ امریکہ اور یورپ کا مشرقی ممالک سے بھی پہلا رابطہ تھا۔ PIA کی وجہ سے 1980 کی دہائی تک کراچی کو آج کے دبئی جیسی اہمیت حاصل تھی۔ فلائٹس میں میوزک اور ویڈیو انٹرٹینمنٹ کی بانی بھی PIA تھی۔ 1970 کی دہائی میں PIA نے ایئر مالٹا کی انٹرنیشنل بیٹ جیتی اور مالٹا جا کر ایئر مالٹا کی بنیاد رکھی۔ مالٹا میں آج بھی بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا باب شامل ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز کی بنیاد بھی PIA نے رکھی تھی۔ ہم نے ایمریٹس کو 1985 میں عملے سمیت جہاز دیا تھا۔ ایمریٹس کی فلائٹس شروع میں کراچی سے دبئی کے لیے چلتی تھی۔ ایمریٹس کے کوڈ میں آج بھی EK کا لفظ ہے۔ E کا مطلب ایمریٹس ہے اور K کراچی کی نشاندہی کرتا ہے۔ PIA کے گراؤنڈ اور فضائی عملے نے بعد ازاں سنگاپور ایئر لائنز، قطر ایئر ویز اور اتحاد ایئر ویز کی گروتھ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ PIA کا پہلا بوئنگ جہاز 1970 کی دہائی میں استنبول میں لینڈ ہوا تھا۔ استنبول کا ایئرپورٹ اس وقت چھوٹا تھا۔
لہذا ہمارے جہاز کی لینڈنگ کے لیے ترکش گورنمنٹ نے نئی ایئر اسٹرپ بنائی اور پوری کابینہ نے ایئرپورٹ آ کر جہاز کا استقبال کیا۔ چین کے بانی معزز تنگ کا ذاتی جہاز بھی جنرل ایوب خان نے PIA سے لے کر گفٹ کیا تھا۔ یہ آج بھی پاکستان کے شکریہ کے ساتھ چین کی میوزیم میں کھڑا ہے، لیکن پھر یہ بھی باقی اداروں کی طرح زوال پذیر ہو گئی۔ PIA کی تباہی کی بے شمار وجوہات میں سے سیاسی بھرتیاں، یونین بازی اور کرپشن اہم ترین تھی، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو گئی اس کے 30 جہازوں میں سے صرف 18 بلکہ 14 پرواز کے قابل ہے، باقی تمام جہاز ایئرپورٹس پر کھڑے ہیں۔ PIA کا ماہر انجینئر ایک جہاز کا پرزہ نکال کر دوسرے میں لگاتے ہیں، اسے اڑاتے ہیں اور جب یہ واپس آتا ہے تو اس کا پرزہ نکال کر دوسرے میں لگا کر اسے اڑانے کے قابل بنا دیتے ہیں اور دوسرا جہاز رن وے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ PIA کی حالت یہ ہے، جنوری 2021 میں ملیشیا نے بوئنگ 777 مسافروں سمیت یرغمال بنا لیا۔ PIA نے برطانیہ کی کمپنی کے $14 ملین ادا کرنا تھے، لہذا کمپنی نے کوالالمپور میں جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی کا باعث بنی۔ یہ واقعہ دوسری مرتبہ 2023 میں دہرایا گیا۔ کوالالمپور میں دوبارہ بوئنگ 777 پر قبضہ کر لیا گیا۔ PIA نے اس مرتبہ $4.5 ملین ادا کرنا تھے۔ یہ دونوں قبضے برطانیہ کے عدالتی احکامات کے بعد ہوئے تھے۔ PIA کا روزانہ خسارہ 15 کروڑ سے 24 کروڑ روپے ہے، جبکہ 2018 سے اب تک یہ $3.3 بلین کی مقروض ہے۔ یوں یہ ملک کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی۔ PIA بہرحال 23 دسمبر 2025 کو فروخت ہو گئی۔ اسے عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں خرید لیا۔ عارف حبیب کے ساتھ فاطمہ گروپ، لیگ سٹی، فیروز لیب اور سٹی سکول گروپ شامل ہیں، اور ان قریب فوجی فرٹیلائزر بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ یہ گروپ 75% شیئرز کا مالک ہوگا اور باقی 25% حصص حکومت پاکستان کے پاس رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عارف حبیب کنسورشیم حکومت کو 135 ارب ادا کرے گا؟ جی نہیں، حکومت کو صرف 7.5% رقم ملے گی۔ یہ رقم 10 ارب 12 کروڑ روپے بنتی ہے۔ باقی 125 ارب روپے PIA کی فلاح و بہبود، تعمیر اور بحالی پر خرچ ہوں گے۔ گویا عملاً گروپ کو صرف 10 ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے اور یہ لوگ یہ رقم ایک دن میں PIA کے شیئر سے کما لیں گے۔ گویا عملاً PIA مفت فروخت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا حکومت نے اکتوبر 2024 میں بھی PIA کی بنڈنگ کرائی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی بولی بلیو ورلڈ سٹی نے دی تھی، وہ بھی 10 ارب روپے تھی، تاہم حکومت نے یہ آفر مسترد کر دی تھی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو PIA 10 ارب روپے میں ہی فروخت ہوئی۔ گویا بلیو ورلڈ سٹی نے 2024 میں اس کی ٹھیک قیمت لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سودا برا نہیں۔ حکومت کا روزانہ 15 سے 24 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا تھا، یہ نقصان رک گیا، یہ بھی غنیمت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے PIA کی نجکاری اگر اتنی آسان تھی تو حکومتیں آج تک یہ کیوں نہیں کر سکیں؟ اس کی وجہ بدنیتی تھی۔ PIA حکومتوں کے لیے ہر زمانے میں دودھ دینے والی گائے رہی۔ پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو یا پھر نون لیگ، یہ اپنے نائل کارکنوں کو PIA میں پارک کر دیتی تھی اور یوں دنیا کی بہترین ایئر لائن تنخواہوں کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئی۔ یہ حکومت بھی نجکاری کو ٹالنا چاہتی تھی، لیکن فیلڈ مارشل نے جو ڈنڈے کے ساتھ کروائی، یہ فیصلہ بنیادی طور پر ستمبر 2024 میں کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کی میٹنگ کے دوران ہوا تھا۔ جنرل عاصم منیر نے بزنس مینوں کو مشورہ دیا تھا آپ کنسورشیم بنا کر PIA خرید لیں۔ عارف حبیب نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور یوں یہ معاملہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 15 مہینے لگ گئے۔ کیونکہ بیوروکریسی نیلامی کے راستے میں روڑے بچھاتی چلی جا رہی تھی۔ بہرحال در عید درست عید، میری اب درخواست ہے آپ باقی 20 بڑے اداروں سے بھی جان چھڑا لیں۔ ملک ہر وہ ادارہ جو خسارے میں جا رہا ہے اسے نیلام کر دیں اور جان چھڑائیں اور یہ فیصلہ کر لیں حکومت کوئی کاروبار نہیں کرے گی، یہ صرف پالیسی بنائے گی اور وہ بھی سیدھی اور سادی ہوگی تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ امریکہ، چین اور یورپ میں F-35 اور J-35 جیسے جنگی طیارے بھی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں اور میزائل، آبدوزیں اور نیوکلیئر پلانٹ بھی بزنس مین تیار کرتے ہیں، جبکہ ہماری حکومتیں ریلوے اور ایئر لائنز کے ٹکٹ بیچ رہی ہیں۔
ہم اگر اس طرح دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری حکومت کو 2-4 لاکھ گائیں اور بھینس بھی رکھ لینی چاہیے، تاکہ وزیر اعظم صبح اٹھ کر سب سے پہلے دودھ بیچا کریں، اور اگر اس کے بعد وقت بچ جائے تو یہ حکومتی کھیتوں میں سبزیاں کاشتکار لیا کریں۔ ہمیں اب مان لینا چاہیے کاروبار حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کام عارف حبیب اور گور اجاز جیسے لوگ ہی کرتے اچھے لگتے ہیں، لہٰذا ان پر اعتماد کریں، یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔